السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیاسی چائے ود اسد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد علی رضوی. ناظرین، معاملہ ہے تحریک عدم اعتماد کا، جو ہر آنے والے ایک پل کے بعد جو ہے سچویشن جو ہے وہ بدلتی نظر آ رہی ہے. بہت بڑی والی جو بیٹھکیں ہیں وہ بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آنے والے جو 2 دن ہیں یہ پاکستانی سیاست کے لحاظ سے یہ بہت اہم ترین ہونے والے ہیں. یہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر آج مزید بات کرنے کے لیے میرے پاس حکومتی پارٹی کے نمائندہ موجود ہیں. آج ہم نے ان سے ڈسکشن کرنی ہے، ان کا تبصرہ لینا ہے. میرے ساتھ آج میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عتیق ارشد ساہی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق تحصیل صدر ہیں شاہکوٹ سے. آج مجھے ان سے یہ جاننا ہے کہ ان کی رائے اپنی قیادت کیا جو ہے کو لے کر کیا ہے، وہ ہمیں آگاہ کریں. جی عتیق بھائی، میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ عتیق بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی طرف سے تحریک لائی گئی ہے عدم اعتماد کی، آخر کیوں لانا پڑ گئی؟ 4 سال ہونے کو ہیں، اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو تحریک لانا پڑ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اسد رضوی صاحب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں. آپ نے میرا موقف، میری پارٹی کا موقف بیان کرنے کے لیے عوام کو، لوگوں کو، اپنے جتنے بھی ممبرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کو، سپورٹرز کو بتانے کے لیے. تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے اسد صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارا جتنا ابھی غیر اعتمادی جو ہے پھیلائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے عمران خان نے آج سے 2018 میں جب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، پارلیمنٹ میں وہاں پہ جا کے اس فلور پہ کہا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ جتنے جنہوں نے پیسہ پاکستان کا لوٹا ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. اور ساتھ میں یہ بھی واضح کہا کہ جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، میں ان کو NRO نہیں دوں گا. یہ واضح ان کا پیغام تھا. آج تو وہ خود اس کو جو ہے وہ ان کی بات کو، پرائم منسٹر کی بات کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے. وہ ڈیفینیٹلی جب ان کی چوری پکڑنے کا ٹائم آنا ہے، جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جانا ہے، جب پاکستان کی دولت واپسی لانے کے لیے عمران خان کی کوشش ہونی ہے، تو انہوں نے سب نے اکٹھا ہونا ہے. اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ اسی کڑی کا ایک حصہ ہے. تو یہ اس میں کوئی جی بالکل، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا کوئی احتساب ہونے کا معاملہ شروع ہوا تو یہ اکٹھے ہو گئے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومتی پارٹی کا یہ بھی ایک سٹانس ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کے وزراء کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تحریک جو ہے یہ اچانک سے اس لیے اٹھائی کہ ان کے پیچھے بیرونی طاقتیں بھی ہیں اور بیرونی فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اس بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں. لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بیرونی طاقتیں ہیں، بیرونی فنڈنگ ہے، تب یہ جا کے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائی گئی. تو یہ کون سی ایسی جو طاقتیں آپ کو لگتی ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا. دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے اسد صاحب کہ جب بھی پاکستان کی بہتری کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی حرمت کے لیے جب بھی آپ نے کھڑے ہونا ہے، کسی نے بھی کھڑے ہونا ہے، تو اس میں بیرونی طاقتیں بھی انوالو ہونی ہیں، اس میں ہمارے دشمن عناصر وہ بھی اس میں انوالو ہونے ہیں. تو یہ تو واضح تھا جب عمران خان نے پہلا اپنی اسٹیٹمنٹ اپنی دی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ تو اس کا ریئیکشن آنا ہی آنا تھا. اس کے بعد ایک رشیا کا دورہ آ گیا جس میں انہیں رشین جو ہے ان کے جتنے پروٹوکول ملا بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا. اور یہ 2 دہائیوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کو اتنی رسپیکٹ، عزت مل رہی ہے، اس کے پاسپورٹ کو مل رہی ہے، ان کی قوم کو مل رہی ہے. تو اس کا نتیجہ تو ملنا تھا. اس کے بعد 3rd پہ آپ دیکھ لیں، یورپی یونین کی بات، عمران خان نے بڑا واضح کلیئر کہا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ کڑی ہیں اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز کے دوسرے رخ میں اور یا اس کا ریئیکشن میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں تو واضح تھی، یہ ہونی تھی. تو اب جو بیرونی طاقتوں کی آپ نے بات کی ہے، تو اس میں تو جب یہ ساری اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے بعد تو میڈیا نے بھی اس چیز کو اچھالا، اس چیز کے اوپر بات کی کہ اب
عمران خان کی جو ہے وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یا اس کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہو جائے گا، تو اب وہ اسی میں اب انہوں نے پیسہ بھی لگایا اور لگا بھی رہے ہیں، اور آج یہ سارے جتنے بھی جو ہے چور مچائے شور والا حساب انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے پورا ایک پوری طاقت ہے۔ اور کبھی بھی یہ دیکھیں اگر 50 یا 80 کروڑ روپیہ ایک پارلیمنٹ جو ممبرز کو یہ دے رہے ہیں، ایم این ایز کو دے رہے ہیں، تو اس میں تو واضح یہ چیز ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑا ایک گروپ ہے جو ان کو ٹیکل کر رہے ہیں، ان کو چلا رہے ہیں۔ جی اچھا عتیق بھائی، یہ تو آپ نے ہمیں میرے ناظرین کو یہ بتا دیا کہ یہ کچھ ریزنز ہیں جس وجہ سے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ بیرونی فنڈنگ ہے۔ اچھا اب اس سے اگلے مرحلے میں ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو مشن عمران خان ہے اپوزیشن کی طرف سے، اب مجھے بتائیے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی ریلیکس ہو کے اپنے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اس چیز کو جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپنا رہے ہیں؟ اگر اپنا رہے ہیں تو وہ کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں، میرے ناظرین کو بتائیے گا۔ اچھا صاحب دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب یہ عدم اعتماد لے کے آئے ہیں تو عمران خان نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپوزیشن نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ گھبراہٹ کا یہ شکار ہوئے ہیں، جس کا یہ سارا آپ دیکھ لیں، اس میں فضل الرحمان کی شکل میں آپ دیکھ لیں مولانا نے کیا کیا وہاں پہ، یہ ساری چیزیں، وہ تو ریلیکس بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں باقی جو دیکھیں کہ باقی آپس میں تحفظات ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں، فیملی ممبرز کے آپس میں تحفظات ہوتے ہیں، تو بیٹھ کے یہ تو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں نا کہ آپس میں ہم بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ کلیئر بھی کر رہے ہیں، ان سے بات بھی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ جتنے ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے ان سے ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، ان کے تحفظات جو ہے ان کو دور کرنے کی وہ حتی الامکان کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ یہ جب خان صاحب نے کہا ہے کہ جی سمپل یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا محاسبہ کریں، ہم جو ہے وہ ریلیکس موڈ میں، عمران خان کی باڈی لینگویج آپ کو بتا رہی ہے، ان کے جلسوں میں ان کی جو ہے باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ ریلیکس ہے۔ جی تو جہاں تک جو مجھے آپ کی بات کی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل ریلیکس موڈ میں ہیں، لیکن کیونکہ جیسے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحفظات کسی نہ کسی کو ہو جاتے ہیں، وہ ریلیکس موڈ میں اس کو حل کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اراکین کو انہوں نے ملنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہاں تک کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اب میں اگلے سوال کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی قیادت کی طرف سے کل تک جو ہے وہ اپوزیشن کو کچل ڈالنے کے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں کہ اس طرح کے جو ہے وہ بیانات آتے رہے، اور آج یکسر صورتحال بدل گئی۔ آج آپ کے کچھ اہم وزراء جو ہیں وہ اپنی ٹون چینج کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی مصالحت پسندی ہو، کوئی صلح پسندی ہو، کوئی لڑائی جھگڑے کی طرف بات نہ جائے۔ یہ کہیں کوئی ڈر تو نہیں لگ گیا کہ ہماری حکومت کچھ جانے لگی ہے تو چلیں آپ کو صلح صفائی کر لیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب عمران خان کوئی بات کرے تو وہ انتشار میں آ جاتی ہیں، اگر وہ صلح صفائی کی بات کرے تو وہ کسی اور اینگل میں اس کو لیا جاتا ہے۔ عمران خان یا گورنمنٹ آف پی ٹی آئی اس چیز کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہے کہ ملک میں انتشار ہو، گہما گہمی ہو، جس طرح کہ مولانا صاحب یا باقی ان کے اتحادی چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک دفعہ جو ہے وہ آگ لگ جائے، وہ روڈز بند کیے جائیں، جیسے کہ مولانا نے بند کر دیا جائے کچھ ایسا، جیسا کہ یہ لاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا انصار الاسلام نے جو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا جو ایجنڈا تھا اس کو واضح سامنے لائے، اور اس کے اوپر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ملک متحمل نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم یہ انتشار والی سیاست شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ روڈز بند کر دیں، اس میں فائدہ بیرونی طاقتوں کو ہے، نقصان پاکستان کو ہے، ملک کا جو ہے وہ کاروباری نظام بند ہوگا، ملک کا جو ہے وہ پہیہ جام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کو دیکھ کے اگر کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح کی آئی ہے تو اس کو قطعاً اس نظر سے، اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں بھی یہ کوئی جھک گئے ہیں یا ان میں کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ یہ صرف اور صرف ہاں ان کا جمہوری حق ہے، یہ آئیں اپنا عدم اعتماد لے کے آئیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ یہ تو کلیئر اس چیز کی جو ہے وضاحت یہ خود کر رہے ہیں کہ یہ اب ڈرے ہوئے ہیں،
یہ جب جو بندہ ہرا ہوتا ہے نا، ہارا ہوتا بندہ، وہ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی جو ہے وہ طریقے واردات استعمال کرتا ہے. نہیں، مجھے یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں ڈرے کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ہمارے وزراء کو جو ہے وہ اٹھا نہ لے، ان کو کڈنیپ نہ کر لے، یا جس دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے اس دن کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن نہ کر دے، انسرٹینٹی نہ پیدا کر دے کہ ہمارے جو اراکین ہیں وہ وہاں تک پہنچ ہی نہ پائیں، وہاں ووٹ ہی کاسٹ نہ کر پائیں. وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس لیے ڈرے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی قیادت کیا کہتی ہے؟ اسد صاحب، یہ بات اس دن کلیئر ہو گئی تھی جب انہوں نے اپنا ایک جتھا، اپنا وہ غنڈے وہاں پہ بھجوا کے ایم این اے لاجز میں اپنی طرف سے جو ہے انہوں نے وہ حرکت شروع کی، اور جا کے وہاں پہ خواتین بھی تھی، پارلیمنٹیرین تھے وہاں پہ، دوسرے بھی لوگ تھے، پی ٹی آئی کے بھی لوگ تھے، اپوزیشن کے بھی سارے وہاں پہ لوگ تھے. انہوں نے جا کے وہاں پہ حرکت کی اور اس چیز کا انہوں نے خود پیغام دیا کہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. گورنمنٹ کبھی بھی، اور لاسٹ اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی ہے وزیر داخلہ صاحب کی، انہوں نے ساری چیزیں کلیئر کی ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح کا تحفظ دینے کے لیے، آپ کو ہر طرح کا، آپ اس میں آپ مجھے بتائیں، میں اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار تھے، ریٹن لکھنے کو تیار تھے کہ آپ اس کے اوپر آئیں، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. ہاں انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد والے دن، ووٹنگ والے دن ہم آپ کو ایف سی دیں گے، آپ کو جو ہے وہ رینجرز دیں گے، آپ کو پرووائڈ کریں گے اگر آپ کو اس طرح کے تحفظات. وہ تو کلیئر اپنے آپ کو جو ہے اس چیز کا، کیونکہ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب بندہ ایک ہار تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہے ساری چیزیں. یہاں مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اپوزیشن اس بات کو بار بار کلیم کر رہی ہے کہ حکومتی اراکین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہے، ملاقاتوں میں بھی ہیں، اور ایون دیٹ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیشنل چینلز کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ آپ کے اتحادی ان کو مل بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ بھی ہو رہی ہے، اچھے موڈ میں ہو رہی ہے. تو وہ اپوزیشن جو ہے اس چیز کو کلیم کر رہی ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہے وہ اندر کھاتے یہ سب لوگ ہمارے ووٹس ہیں، اور ہم لوگ بہت آسانی سے 172 کو تو بڑی آسانی سے اچیو کر جائیں گے. تو اس طرح تو جو اگر ہم اپوزیشن کی بات کو مانتے ہیں تو اس طرح تو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ہمیں جاتی نظر آ رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. دیکھیں جی اسد صاحب، اپوزیشن گورنمنٹ پارٹی سے ملے، گورنمنٹ پارٹی اپوزیشن سے ملے، ان سے بیٹھک کرے، ان سے ملے، یہ ساری قطع نظر اس چیز کے. آپ دیکھیں لاسٹ میرے خیال سے 1 ویک سے یہ جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے، کبھی کوئی کسی کو مل رہا ہے، اتحادی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں. سیاسی رنگ ہے، سیاسی رنگ ابھی جو ہے دیکھیں آپ، اس کا تھوڑا لوہا گرم ہوا ہے، تو ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے، رابطے میں ہے. تو اس میں کوئی وہ بات وہی ہے کہ اگر تو جمہوری طریقے سے ہم نے اس چیز کو کرنا ہے تو پھر وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے. ہاں باقی جو مسئلے رہے ہیں، خان صاحب نے تو اس چیز کا کہا ہے کہ جی اتحادیوں کو چھوڑیں، آپ ان کو چھوڑیں، میری جماعت کو چھوڑیں، آپ 172 جو ہے نا وہ لوگ لے کے آ جائیں تو میں آپ کے سامنے ہر چیز. ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی اسد صاحب، ان کے پاس صرف اور صرف یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اب دیکھیں نا وہ چوں کا مربع سارے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ 10-12 پارٹی جو ہے اکٹھی ہوئی ہیں، کسی کی کوئی بات ہے، کسی کی کوئی بات ہے، اس متفق ہی نہیں ہے ایک چیز کے اوپر، ایک کسی بات کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں تو وہ انہوں نے خود جو ہے وہ ساری وہ کھچڑی پکائی ہوئی ہے. جی تو ناظرین، میں عتیق بھائی کے اس جواب سے یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ ایک سیاسی جو ہے وہ مائنڈ گیم چل رہی ہے. اس میں ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو لوگ اپنے پلیٹ فارم پہ ہوں وہ ان سے ہٹتے نہیں. اور ان کا شاید یہ بھی جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتحادی ہمارے پیج پر ہی ہیں. یہ تھا ان کا یہاں تک کا جو ہے موقف. اب مجھے ایک سوال کے اوپر عتیق بھائی بڑی تشویش ہے، میں یہ لازمی پوچھنا چاہوں گا، اور آنے والے وقت میں بھی میرے پاس اگر حکومتی جماعت کا کوئی بھی نمائندہ آئے گا تو میں پھر یہ پوچھوں گا، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ
صحافی کا ذاتی سوال تو نہیں ہوتا، لیکن سمجھ لیں کہ یہ میرا ذاتی سوال ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی عدم اعتماد کا ووٹنگ والا دن ابھی نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے ہی دونوں طرف سے، حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے، ایک دوسرے کے خلاف عجیب قسم کی ہوٹنگ شروع ہو گئی ہے، جیسے کہ گلی محلوں میں ہوتی ہے سیاست، اس طرح کی کہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ باولا، اور میں سن کے حیران ہو گیا کہ یہ بھی میں نے سنا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. مطلب ایسی چیزیں اپوزیشن یا حکومت یا جو ہمارے ملک کے لیڈران ایک دوسرے کے بارے میں جب ایسے فکرے کسیں گے، جسے جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھے گا تو وہ ہمارے ملک کا کیا امیج لے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی جب آپ سیاست کو سیاست سمجھیں گے، اس کے مطابق چلائیں گے، پھر تو بات ٹھیک ہے کہ میدان کو جب وہ اب کھیل کا میدان ہے، کھیل کا میدان سمجھیں گے، سیاست کو سیاست کا میدان سمجھ کے اس کو چلائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی پرفیکٹ ہوگا. لیکن یہاں پہ مسئلے پرابلم اس طرح کے ہیں کہ ہمارے جیسا کہ سیاستدان ہیں، میں بات کروں تو اگر پرائم منسٹر نے ایک 2013 جب ان کا الیکشن کے بعد ایک تحریک چلائی، جس میں یہ تحریک تھی کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ڈی چوک میں جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر عمران خان کی گفتگو بھی چلتی رہی، اس میں ایز اے لیڈر چلتی رہی تب، تو انہوں نے یہ اس چیز کا بڑا ہوا بنایا کہ جی تب عمران خان جو ہے وہ بڑی باتیں کرتا تھا، آج جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پسو پڑ گئے ہیں، بولتا نہیں ہے، یہ ہے اس طرح کی چیزیں. تب بھی خاموشیوں نے بینگ پرائم منسٹر انہوں نے کوئی بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ نہیں دی، ان کی بات ایک کان سے سنی ہے دوسرے کان سے نکال دی. لیکن جب بات کسی کے ذاتیات کے اوپر، کسی گھر کے ممبرز کے اوپر، خاتون اول کے اوپر انہوں نے بات کی، پھر ان کی جو بہن تھی ان کے اوپر انہوں نے بات کی، تو پھر ڈیفینیٹلی کسی بھی انسان کی جو ہے وہ اینڈ، یا کہتے ہیں نا کہ اینڈ نہیں، ایکشن کا ریئیکشن تو ہوگا، ایکشن کا ریئیکشن ہوگا. اس چیز کے اوپر پھر خان صاحب نے بھی وہ چیزیں، جس طرح یہ میں تو سن کے حیران ہوں کہ اس طرح کے ایک اپوزیشن لیڈر وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرا، یہ کوئی باتیں کرنے والی تو نہیں ہے. عمران خان نے دیکھیں ان کے لہجے میں ان سے بات کی ہے، جس طرح یہ انہوں نے اس کا سٹارٹ لیا ہے، جب انہوں نے سٹارٹ لیا اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے گفتگو میں ان کا نام لیا ہے یا ان کو برا بھلا اگر کہا ہے تو اگر مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تین چوہے، مطلب یہ مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ ایسے لفظ کسی حد تک ضبط کرنے چاہیے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بینگ ایک سائڈ پہ رکھ کے، میں نے پہلے جو بات کی ہے نا کہ سیاست کو اگر سیاست کے میدان میں ہم لڑیں گے تو پھر اس کا اور اینگل ہوگا، تو یہ ذاتیات کے اوپر جنگ انہوں نے سٹارٹ کیا، اور انہوں نے ان کی طرف سے سٹارٹ ہوا ہے، شروعات ان کی طرف سے ہوئی ہیں. تو عمران خان نے پھر بھی انہوں نے یہ واضح کہا تھا کہ میں جو یہ تینوں چور اکٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر میں پہلے انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ یہ کہ میں نہیں بات کرنا چاہتا، وہ چاہے مریم نواز تھی، وہ چاہے بلاول تھا، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. لیکن جیسے ہی انہوں نے ذاتیات کے اوپر بات کی تو خان صاحب نے صرف وہ بھی ان کی جو یہ چور ڈاکو سارے اکٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک گلدستہ بنا کے، اور صحیح بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے عکاسی کی ہے، اس میں کوئی غلط کوئی رائے بھی نہیں ہے، نہ کوئی بات ہے. نہیں تو میں اس میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایز اے پیٹریوٹک پرسن، مطلب ایز اے محب وطن، آپ کیا اس چیز کو دونوں طرف سے یہ جو بھی جملے کسے جا رہے ہیں ورلڈ لیول پر اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہوگا، کیا آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گے یا کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہوا؟ میں بینگ اپنے پرسنل میرا اوپینین ہے کہ اس کے اوپر بالکل یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا غلط میسیج آ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. ہم اس کے اوپر دونوں سائڈ سے ہم اس کو جو ہے وہ میرے خیال سے پرائم منسٹر اس کے اوپر انہوں نے بیٹھک بھی کی ہے، بلایا بھی ہے، اور اپنے اراکین کو بھی، اپنے وزراء کو بھی یہ ساری چیزیں، اس چیز کی ہدایت ہے کہ اس چیز کو ہم تاکہ لوگوں کے اوپر اس طرح کی جو ہے، اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایک سائڈ سے پھر بھی جو ہے وہ وار بند ہو جانے ہیں، لیکن اپوزیشن نے جو ہے نا وہ اپنی اسٹیٹمنٹ، اپنے الفاظ وہ ویسے ہی رکھنے ہیں. تو صحیح. عتیق بھائی، ایک بہت اہم سوال جسے میں ذاتی طور پہ اہم سمجھ رہا ہوں وہ مجھے پوچھنا ہے
کہ جیسے ہی عدم اعتماد جو ہے وہ وہاں پر فائل کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی طرف سے جلسوں کا سلسلہ اچانک سے بڑا تیز ہو جاتا ہے، جیسے کہ میلسی، پھر کراچی، پھر لوئر دیر، اور جیسے کہ اب کل حافظ آباد میں بھی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اس جو ہے وہ اجلاس سے پہلے ڈی چوک میں بھی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ لگنے لگ گیا ہے کہ اب جو عدم اعتماد آئی ہے اس وجہ سے میرے ارد گرد جو میرے ارکان ہیں یا وزراء ہیں وہ ڈر گئے ہیں، تو وہ اپنی ایک دفعہ دوبارہ مقبولیت دکھا کے ان کو ذرا تھوڑا سا سٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں میں ابھی بھی مقبول ہوں، ڈرنا نہیں ہے؟ کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ حکومت ڈر گئی ہے یا حکومت گھبرا گئی ہے اس لیے یہ جلسے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ بات ہے اسد بھائی کہ جلسے، ریلیاں، جلوس یہ اب سے سلسلہ نہیں ہے۔ خان صاحب نے تب بھی کہا تھا میں حکومت میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں اپنے عوام میں ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو وہ ڈیفینیٹلی بینگ ایک لیڈر، ایک پرائم منسٹر اپنے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ تو کوئی میسیج دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ یہ تو الحمدللہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اگر یہ 10 پارٹیاں ایک سائیڈ پہ اکٹھی ہو کے جلسہ کرتی ہیں تو خان صاحب کا تو ایک جلسہ ان کے برابر ہوتا ہے۔ یہ مقبولیت ان کی الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے ہماری پارٹی کو جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ چل رہے ہیں، یہ ہمارا 4تھا سال مکمل ہونے والا ہے، اور ہم اس حوالے سے خان صاحب نے پیکج رکھے ہیں کراچی کے لیے، دوسرے اضلاع کے لیے، وہ تو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم سارے جلسے وہاں پہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اور جو اس دن خان صاحب نے کہا ہے کہ لوئر دیر میں ایک جلسے میں کہ ہم ڈی چوک میں جو ہے جشن منائیں گے، ہم نے جشن کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ ہم تو الحمدللہ آلریڈی وننگ پوزیشن میں ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ اس پوزیشن میں، ہم نے اگر کارکنان کو وہاں پہ بلایا تو وہ جشن کے لیے، اور انشاءاللہ سب سے بڑا وہ جلسہ ہوگا ڈی چوک کے اندر، اور وہ اس چیز کا عکاسی کرے گا، اس چیز کی واضح میسیج دے گا کہ عوام، قوم، یا بینگ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جس طرح عمران خان نے ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ایک ویلیو دی ہے، اور آج بھی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس میں یہ کبھی بھی یہ میسیج دینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ مطلب آپ یہاں پر یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہیں، جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہاں آئینی اور قانونی طریقے سے آ رہی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی آگے سے ہمیں رسپانس ایسا ہی آئے گا، جبکہ آگے سے خان نے گیم کو چینج کر دیا، کہیں ایسا آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھ پا رہا ہوں؟ دیکھیں جی، خان صاحب خطروں کے کھلاڑی ہیں، اور یہ کھیل جو ابھی یہ کھیل رہے ہیں اس کے تو وہ ان کو تو وہ سمجھتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ بال کے بچے ہیں ان کے۔ خان صاحب نے ابھی ABC ان کے پاس پلان ہے، اور وہ انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لاسٹ ان کو کہتے ہیں نا کہ وہ جب انہوں نے اپنے ایک پتہ کھیلا جس میں انہوں نے خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ہمارے کوئی بھی حکومتی ارکان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا جس دن ووٹنگ ہوگی۔ جی ہوگی، ٹھیک ہے، کہا بالکل۔ تو یہ تو اس دن کی گھبراہٹ کے شکار ہو گئے ہیں کہ یہ الٹا ہمارے اوپر ری ایکشن شروع ہو گیا، یا ہمارا یہ تو وہ ہمارا جو پلان تھا، جو ایک ہم انٹرنیشنل مافیا کا ایک پلان لے کے آئے تو وہ تو چکنا چور ہو گیا۔ ان کو تو اس دن اپنی جو ہے وہ ناکامی شروع نظر آ گئی۔ ابھی تو B آنا ہے، پلان C آنا ہے، اس کے بعد بلکہ حکومتی جو اراکین ہیں خان صاحب نے بلوا کے ان کو فیلڈنگ سیٹ کروا دی ہے کہ آپ نے کدھر کھیلنا ہے، کس کو کیا باؤنس مارنا ہے، کس کو یارکر مارنا ہے، آپ نے کس فیلڈ میں جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے۔ یہ تو ابھی ان کے لیے گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے۔ گھبراہٹ کی اگر بات کریں تو یہی ڈی چوک کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ڈی چوک آپ کے جلسے کے علاوہ اپوزیشن بھی کہہ چکی ہے کہ ہم تینوں جماعتیں اکٹھی ہو کے ڈی چوک میں بھی جلسہ کریں گے اور ہم دکھائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسد بھائی، پچھلے جلسیاں ان کی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا PDM کی کوئی 10-12 جماعتیں ان کی اکٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے پہلے بھی زور لگا کے دیکھ لیا، پہلے بھی اپنا جو ہے وہ پوزیشن دیکھ لی ہے۔ تو انشاءاللہ خان صاحب کے مقابلے میں تو خیر یہ جلسہ نہیں کر سکتے، نہ ان کی اتنی پاور ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس اتنے لوگ ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا جس دن کا
اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈی چوک میں جلسہ کرنا ہے، تب سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اوکے اچھا، میرا فائنل لاسٹ کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ عتیق بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، یا بری طرح پٹ رہی ہے؟ یہ جو بھی سچویشن آپ اپنی پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو جاتے جاتے بتائیے گا. اسد بھائی، گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی، آپ گھبرائیں نہ. یہ دودھ کا دودھ، یہ پانی کا پانی ہو جانا ہے، یہ تھوڑے دن ہے. ابھی تو شروعات ہوئی ہے تو ان کے تو پسینے چھوٹ گئے ہیں. ابھی تو خان صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا ٹرینڈ لے کے آنے ہیں. یہ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو خان صاحب تو ٹرینڈ میکر ہیں. انہوں نے تو ایسا کھلواڑ ان کے ساتھ کھیلا ہے، ان کو سمجھ نہیں آنی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. باقی جو رہا مسئلہ گورنمنٹ جانے کا، گھبرائے نا، انشاءاللہ یہ 2028 تک گورنمنٹ یہی ہے. انشاءاللہ اتنی مضبوط طریقے سے آئے گی اور پہلے سے واضح مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ آئے گی. اور اس چیز کے اوپر جب بھی یہ ساری چیزیں ابھی کلیئر ہونی ہے عدم اعتماد کی، اس کے بعد دیکھیے گا پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر کیونکہ پہلے چیزیں تھیں چور ڈاکو سارے، یہ کسی کی ٹانگ میں درد تھی، کسی کی کمر میں درد تھی، کوئی کہہ رہا تھا مجھے آکسیجن لگا دیں. جب کورٹ میں ان کی پیشی ہوتی تھی، ایک چور جو ہے بگوڑا باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب ان کی اصلیت چہرے لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ سارا ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں سارے. اب دیکھیں نا کہ کسی کی میڈیکل جو ہے انفٹنس کی جو ہے رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی میں تو لاٹھی پکڑ کے آ رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے جی مجھے تو کرونا ہو گیا، کہ کوئی کچھ کہہ رہا. تو اب ان کی اصلیت سامنے آئی ہے. اور خان صاحب کو بھی پہلے بھی پتا تھا اور اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی میں انشاءاللہ ان کا تگڑا مقابلہ کروں گا. پہلے بھی ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آؤں گا. اور انشاءاللہ دیکھیے گا جیسے یہ عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے اس کے بعد پھر ماحول ہی اور ہوگا. جی تو ناظرین، جیسے کہ عتیق بھائی نے اپنی پارٹی کے بیانیے کو، اپنی قیادت کے بیانیے کو بہت احسن طریقے سے یہاں پر پریزنٹ کیا، آپ لوگوں تک جو ہے وہ ضروری اور معلوماتی جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں. ہاں اس میں ایک چیز یہ کہہ رہے تھے کہ اسد بھائی آپ گھبرائیں نہیں، صحافی جو ہوتا ہے وہ بائسڈ نہیں ہوتا، صحافی گھبراتے نہیں ہیں، وہ ان بائسڈ ہوتے ہیں. ہاں جو ہے ناظرین یا جو خان کے جو ہیں وہ فالوورز ہیں ان کے لیے ضرور ہو سکتا ہے. ناظرین، لاسٹ ورڈکٹ میرا یہ ہے کہ اب ہمیں یہ سوچنا یہ ہوگا کہ اگر ہم پاکستان کی پچھلی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک 2 جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریکیں لائی جا چکی ہیں، جن میں سے ایک عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ مولانا صاحب پہلے رہ چکے ہیں اور وہ دونوں تحریکیں جو ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہو چکی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ تیسری عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ تحریک لائی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور انشاءاللہ تعالی جلد ملتا ہوں آپ کو اگلے تبصرے کے ساتھ. السلام علیکم.